السلام علیکم پیارے دوستو، ایک 80 سال کے بوڑھے کی دلچسپ کہانی۔ لیکن یہ سننے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ انیک بہت نڈر اور بہادر لڑکا تھا، البتہ نذر حسین بالکل ہی اناڑی تھا، لیکن تھا انیک کا دوست، اور دوستی بھی ایسی کہ پورا گاؤں مثال دیتا تھا۔ دونوں نے گاؤں کے اسکول سے مڈل پاس کیا تھا اور پھر کھیتی باڑی کی طرف دھیان لگا دیا۔ دونوں نے اپنے اپنے باپ کا سہارا بننے کی کوشش کی تھی۔ اس گاؤں میں انکل امام دین بھی رہتا تھا۔ 80 سال کا بوڑھا تھا، لیکن ابھی تک نوجوانوں کی طرح کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ وہ رات کو گاؤں کے چوک میں بتی کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کا حلقہ احباب زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہوا کرتے تھے اور خوب محفل جمع کرتی تھی۔ سب اپنی اپنی جوانی کا قصہ سنایا کرتے تھے، اور امام دین چونکہ زیادہ عمر کا تھا اور استادوں میں سے تھا، زیادہ کہانیاں بیان کیا کرتا تھا۔ امام دین صحت مند بوڑھا تھا اور بہت خوش اخلاق تھا، پوتیوں پوتوں والا تھا۔ 2 بیٹے تھے، ان کی بھی زمین تھی اور ان کی بھی اولاد بڑی ہو گئی تھی۔ ان کے کہنے کے باوجود امام دین نے کھیتی باڑی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، ادھر کام چھوڑا اور ادھر موت نے گھیرا۔ انیک کبھی کبھار نذر حسین کو لے کر انکل امام دین کی چوپال پہ جا بیٹھتا تھا۔ تب امام دین ہنس کر کہا کرتا تھا، او لڑکو، تمہاری عمریں کم ہیں، تم یہاں کیا لینے آ جاتے ہو؟ تب انیک ہنس کر کہا کرتا تھا، انکل ہم آپ کی باتوں سے کچھ سیکھنے آتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں اور سبق لیتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، کیا نہ آیا کریں؟ تب امام دین ہنس پڑتا اور کہتا، یہ تیرا دوست بدھو ہے، اسے عقل دیا کر، یہ بہت الگ تھلگ رہنے کا عادی ہے۔ انیک مسکرا دیتا اور کہتا، یہ ایسا ہی ہے انکل، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ میرے ساتھ ہے اور ساتھ ہی رہے گا، اس کی عادت میں نہیں بدل سکتا۔ اور امام دین زور سے ہنس پڑتا۔ آج بھی وہ دونوں کھانا کھا کر انکل امام دین کی چوپال میں آ بیٹھے تھے۔ امام دین انہیں دیکھ کر بولا، آؤ بھائی انیک میاں، کھیتی باڑی کیسی جا رہی ہے؟ انیک بولا، انکل تمہاری دعا چاہیے، خدا کا کرم ہے۔ امام دین مسکرا کر بولا، جیتے رہو۔ خیرو بیمار ہو گیا ہے، آج سب دوست احباب ادھر اس کی خبر گیری کے لیے گئے ہیں، آؤ تم دونوں بیٹھو، تم کو بتاؤں کہ زندگی کیا شے ہے۔ کیا شے ہے انکل امام دین؟ انیک نذر حسین کو اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ امام دین بولا، اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کسی درخت کو موت آتے دیکھی؟ انیک حیرت سے بڑبڑایا، درخت کو موت؟ امام دین بولا، ہاں درخت کی موت کہہ لو، ویسے میں تم کو درختوں کی موت کی کہانی سنا سکتا ہوں کہ درختوں کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا۔ وہ کیسے انکل امام دین؟ انیک پریشان ہو کر بولا، اور پھر اس نے اپنے دوست نذر حسین کی طرف دیکھا جس نے خود حیرت سے کندھے جھکائے ہوئے تھے، اسے بہت حیرت ہو رہی ہو۔ امام دین نے دونوں کو باری باری دیکھا اور بولا، یہ دنیا پور گاؤں کی بات ہے، تب میں جوان تھا، ڈھیر ساری زمین تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، باپ کی زمین کاشت کیا کرتا تھا، کیا دن تھے، اکھاڑے میں زور آزمائی کرتا، سردائی پیتا، خوراک بہت اچھی تھی اور زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ اتنا کہہ کر امام دین نے نذر حسین کی طرف دیکھا اور بولا، نذر حسین کیا تم دلچسپی نہیں لے رہے؟ جواب میں نذر حسین ادب سے بولا، ایسی بات نہیں انکل، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ امام دین پھر بولا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ درختوں کی موت دیکھی، جوانی کا وقت تھا، پہلے حیرت زدہ ہوا کرتا تھا، پریشان ہوا کرتا تھا، پھر جب صورتحال کا علم ہوا، اصل بات سامنے آئی تو دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روں، اور رویا، اس قدر رویا کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اتنا کہہ کر امام دین چپ ہو گیا۔ 80 سال کی عمر تھی، زور سے باتیں کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسی وقت کرم دین آ گیا اور بولا، استاد امام دین، خیرو کچھ بہتر ہے، اب اسے بخار کم ہو گیا ہے۔ انیک مسکرایا، اور شاید آپ درختوں کی موت پر بات کر رہے تھے، انیک نے انکل امام دین کو یاد کرایا۔ امام دین مسکرا پڑا۔ اسی وقت کرم دین بول پڑا، کیا بچوں کو کہانی سنائی جا رہی ہے؟ امام دین نے جواب دیا، کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں، زندگی کا ایک خوفناک واقعہ سنانے بیٹھ گیا تھا۔ یہ بچے اپنے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھتے ہیں۔ کرم دین نے سر کو اس بات میں ہلایا اور بولا، ان کی عمر ہے اور پھر گاؤں کے بڑے بوڑھے ان کے لیے سرمایہ ہیں، ان کے تجربات کو سامنے رکھیں گے تو زندگی آرام سے گزار لیں گے۔ انیک ہنس کر بولا، سچ کہا تم نے چچا کرم دین، اسی لیے کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں کبھی۔ اس نے انکل امام دین کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا تو پھر کیا ہوا انکل امام دین؟ امام دین کہنے لگا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ زمانہ جوانی کا تھا، بے فکری کا تھا۔ دنیا پور گاؤں سے کچھ پرے جہاں میرے کھیت تھے، وہاں ایک ندی بہتی تھی،
اور گاؤں کے لوگ کھیتوں کو پانی وہیں سے مہیا کرتے تھے اور اس ندی کے کنارے بہت سے درخت تھے۔ ہر ندی کے کنارے درخت ہوا کرتے، پھر کیا ہی شان ہوتی ہے ندی اور نہروں کی، کیونکہ درخت انسان کو زندہ رکھتے ہیں، انسان کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ندی کے کنارے درخت ہی درخت تھے، قطار در قطار۔ میں اکثر تھک کر وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا اور گھر سے آیا ہوا کھانا بھی وہیں بیٹھ کر کھایا کرتا تھا۔ اچانک وہاں ایک عمر رسیدہ انسان آیا، اس نے وہاں ایک جھونپڑا بنا لیا۔ بہت نیک بزرگ تھا اور میری عمر سے ہی نہیں، میرے باپ کی عمر سے بھی بہت بڑا تھا۔ جب اس نے دوسرے دن جھونپڑا بنا لیا تو میں نے اسے کہا، آپ گاؤں میں کیوں نہیں جا کر رہتے، اس اجاڑ جگہ کیوں رہنا پسند کرتے ہیں؟ تب اس بزرگ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے، تمام زندگی انسان میں ہی رہے ہیں، دنیا داری کی ہے، اب توبہ کا وقت ہے، ذرا سکون سے رہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے نیک بزرگ، آپ جہاں چاہیں رہیں، یہ پورا گاؤں آپ کا ہے، لیکن آپ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ تب وہ مسکرائے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس قدر ملنا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے بیچ دیا کرے گا۔ میں اس بزرگ کی بات سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کا گاؤں میں کوئی واقف کار نہیں تھا، صرف میں پہلا نوجوان تھا جو اس بزرگ سے ملا تھا۔ رات ہو گئی اور میرے ذہن سے یہ بات نہیں جا رہی تھی کہ اس بزرگ نے کھانا کہاں سے کھایا ہوگا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں خاموشی سے اٹھا، کچن میں گیا، سالن اور 2 روٹیاں لی اور جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے 11 بجے تھے، آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے، لہٰذا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک روشنی کی کرن ہے جو جھونپڑے کو واضح کیے ہوئے ہے۔ قریب گیا تو دیکھا کہ لالٹین تھی جو جھونپڑے کے باہر جل رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اندر سے آواز آئی، کیونکہ میں باہر ہی رک گیا تھا۔ آواز آنے پر، اجازت ملنے پر میں اندر چلا۔ میں نے دیکھا وہ بزرگ زمین پر بستر کیے، سفید دانوں کی تسبیح لیے یاد اللہ میں مشغول ہے۔ وہ محبت سے بولے، یار ضروری نہیں تھا، تم نے تکلیف اٹھائی۔ میں مسکرا کر بولا، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ بزرگ شفقت سے بولے، تم لے آئے ہو تو کھا لیں گے، ورنہ بھوک نہیں تھی، ادھر کونے میں رکھ دو، وقت ملا تو کھا لیں گے۔ میں ادب سے کھانا رکھ کر واپس لوٹ گیا۔ تمام راستے یہ سوچتا رہا کہ اگر میں کھانا نہ دیتا تو یہ بزرگ بھوکے رہتے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ بزرگ نے کہا تھا کہ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے۔ اف میرے خدا، کس قدر اعتماد سے کہا تھا انہوں نے، اور ایک میں تھا کہ چارپائی نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جب تک انہیں کھانا دے کر نہ آیا تھا مجھے نیند نہیں آئی تھی، اور پھر میرا یہ ہر روز رات کا معمول بن گیا، صبح اور دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ رات کو صرف ایک وقت کا کھائیں گے، انہیں زیادہ بھوک نہیں ہوتی۔ عجیب انسان تھے، میں دن بدن ان سے متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ جب دوپہر کو ان کے پاس آتا تو وہ مسکرا دیتے اور کہتے، ہم جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کہتے تھے، کبھی انہوں نے بتایا نہیں تھا، اور دن بیتتے چلے گئے۔ ان کے وہاں رہنے کا علم سب کو کچھ دن کے بعد ہو گیا، لیکن وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے انہیں ہر وقت یاد اللہ میں مشغول پایا، اور میں جو جوان تھا سوچا کرتا تھا کہ انسان اچانک یہاں کیوں آ گیا۔ پھر ایک رات، اندھیری رات تھی، آسمان پر بادل تھے اور برسنے کے لیے تیار تھے، اور میں بابا جی کے لیے کھانا بنوا رہا تھا۔ میرے گھر والوں کو علم ہو چکا تھا کہ میں رات کو کھانا کسی ہستی کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے منع نہیں کیا تھا۔ جب میں کھانا لے کر گھر سے نکلا تو بارش شروع ہو گئی۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا، اور جب جھونپڑے کے اندر گیا تو جھونپڑا خالی تھا۔ میں نے جھونپڑے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے درختوں کے قریب وہ کھڑے نظر آئے اور بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ایک طرف ندی بہہ رہی تھی اور وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے کہہ رہے تھے، چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، بوڑھا انسان ہوں، زیادہ محنت نہیں کر سکتا، جاؤ کسی ویرانے میں جاؤ، صدیوں سے آباد ہو تو کیا کروں، تم یہاں نہیں رہ سکتے، جاؤ چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس لوٹے اور میں گھبرا کر جھونپڑے کے اندر چلا گیا۔ جھونپڑے میں آ کر انہوں نے مجھے دیکھا اور بولے، اس بارش میں کھانا لانے کی کیا ضرورت تھی، ایک وقت نہ کھاتے تو موت نہ آ جاتی۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، مزید پریشان ہو گیا کیونکہ میں نے انہیں درختوں سے باتیں کرتے سنا تھا۔ کیا چکر تھا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ تم اس آبادی میں نہیں رہ سکتے، ویرانوں میں جاؤ، صدیوں سے رہ رہے ہو تو کیا کروں۔ جب انہوں نے مجھے کھانا لانے کو منع کیا کہ بارش میں آنے کی کیا ضرورت تھی تو ان کا یہ اندازہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور میں بارش میں ہی واپس لوٹ گیا تھا کیونکہ بزرگ نے جو بارش میں خود بھی بھیگے ہوئے تھے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ میں کھانا رکھ کر لوٹ آیا کہ اس رات بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، صبح بہت نکھری ہوئی تھی۔ جب میں کھیتوں میں پہنچا تو مجھے باہر ہی ملے
झोंपड़े के बाहर खड़े थे, मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, मुझे अफसोस है कि रात को तुमको डांट दिया, माफ़ कर देना। और मैं शर्मिंदा हो गया और बड़े अदब से बोला, आप रात दरख्तों से बातें कर रहे थे। वो मुस्कुरा पड़े और बोले, तुम्हारे खेत इस बार बहुत ज़्यादा फसल पैदा करेंगे, रात की बारिश ने इन्हें नदी से पानी नहीं लेना पड़ेगा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उन्होंने खेत और गंदम की बात शुरू कर दी थी और मैं समझ गया था कि वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी बात पूरी करके झोंपड़े में चले गए और मैं वहीं परेशान सा खड़ा रह गया था। उस्ताद इमामदीन इतना कहकर खामोश हो गए और करमदीन, जो बड़े अदब से बैठा इमामदीन की बातें सुन रहा था, बोल पड़ा, उस्ताद इमामदीन, क्या वहाँ बदरूहें थी, भूत थे या जिन्नात? इमामदीन ने चौंक कर करमदीन की तरफ देखा और बोला, वहाँ बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त मेरे इल्म में नहीं था। वो तो बहुत बाद में इल्म हुआ कि वहाँ भूत रहते थे, बल्कि वहाँ 7-8 दरख्तों पर इनका पूरा कुंबा आबाद था, पूरा खानदान रहता था और दुनियापुर गांव के आबाद होने से पहले का आबाद था। वहाँ दरख्त 7-8 ही थे, पहले सिर्फ नदी थी, बाद में वहाँ दरख्त लगाए गए थे जो कतार दर कतार सर उठाए खड़े थे। अनीक बोला, फिर क्या हुआ अंकल इमामदीन? फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि दरख्त मुरझा रहे थे, इनके पत्ते कमला रहे थे, झड़ रहे थे और देखते ही देखते दरख्त सूख गए और मैं वहाँ से भाग उठा। इस कदर खौफजदा हुआ था कि रात भर सो न सका, पूरी रात जागता रहा। सुबह जल्दी उठ गया और नाश्ता किए बगैर खेतों की तरफ रवाना हो गया। अब वहाँ झोंपड़ा नहीं था और पूरे 7 दरख्त साकित खड़े थे, इन पर पत्ते नहीं थे, वो सूख गए थे। ऐसा लगता था जैसे सदियों से कभी इन पर हरियाली ना आई हो, भूत जाते जाते इन्हें मौत दे गए थे, इनसे हरियाली छीन गए थे और दरख्त सूख गए थे। मैं 10 साल वहाँ रहा, लेकिन इन दरख्तों पर हरियाली न आई, वो सूख कर उखड़ गए थे और खुद ब खुद गिर गए थे। उफ मेरे खुदा, मैं इन हरे भरे दरख्तों की ये हालत देखकर रो पड़ा था। वो भूत जाते हुए इन 7 दरख्तों को मौत दे गए थे। यहाँ तक कहने के बाद अंकल इमामदीन खामोश हो गए। अनीक ने एक गहरी सांस ली और बड़े अदब से बोला, जिन भूत शायद जाते हुए अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। अंकल इमामदीन कुछ नहीं बोले थे, शायद वो तसव्वुर में इन सूखे हुए दरख्तों को देख रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।